ہماری سیاست جو ہے دیکھیں اس میں مائنس کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں نا نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, 3 دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے دیکھیں ملک چلایا ہے. انہوں نے جب ملک چلایا تو اب دوسرے نئے خون کو موقع دینا چاہیے, نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے, نئے طریقے آئیں گے. سر نئے لوگ نہیں, نیا خاندان آئے گا. یہ جو خاندانی سیاست ہو رہی ہے نا. نہیں خاندانی سیاست نہیں ہوتی. دیکھیں یہ تربیت ہوتی ہے, سیاست تربیت ہوتی ہے. سیاست تربیت ہوتی ہے. مریم نواز صاحب سر کون ہے؟ مریم نواز جس طرح حکومت چلا رہی ہے, اسحاق ڈار نے جس طرح کام کیا ہے, دیکھیں یہ سیاست تجربہ رکھتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ینگ بلڈ ہے, اتنا دیکھیں ان کا تجربہ ہونا چاہیے. there is no shortcut for experience. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا. میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد. ناظرین, پاکستان ایک بار پھر سیاسی کشمکش کی طرف بڑھ رہا ہے. موجودہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ معافی کے بغیر بات چیت نہیں ہوگی اور کوئی مطالبہ منظور نہیں کیا جائے گا, جبکہ دوسری جانب عمران خان نے ایک بار پھر مذاکرات کی تجویز کو مسترد کر دیا. ناظرین, دوسری جانب اپوزیشن اتحاد تحفظ آئین پاکستان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں فوری طور پر نئے انتخابات کروائے جائیں, قانون کی بالادستی کے لیے اور عدلیہ کی رہائی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں, ساتھ ہی ساتھ انسانی حقوق کی جو پامالی کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے. ناظرین, آج کا سوال یہ ہے کہ کیا ملک ایک نئے ڈیڈ لاک کی طرف بڑھ رہا ہے یا پھر مذاکرات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حسین ہارون صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے, بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے ایک بار پھر مذاکرات کی تجویز کو مسترد کر دی ہے, اب آپ کیا کہیں گے؟ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے, کئی دفعہ حکومت نے ان کو آفر کی ہے, ان کو تجویز دی ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کرنے سے انکاری ہے. اصل میں پی ٹی آئی ایک فرد کے گرد گھوم رہی ہے اور اس فرد کا نام بانی پی ٹی آئی ہے. سر آپ یہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک فرد کے گرد گھوم رہی ہے؟ سر پوری جماعت ہے, صوبے میں ان کی حکومت ہے, سینٹ میں ان کی نمائندگی ہے, آپ یہی کیوں کہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا کوئی بھی جو چیئرمین ہے یا ان کا پریزیڈنٹ ہے یا وائس پریزیڈنٹ ہے یا چیف منسٹر ہے, جو بھی ہے وہ عمران خان کے بغیر ہلتا نہیں ہے. وہ جب بھی بات کریں وہ کہتے ہیں ہم عمران خان سے پوچھ کے کریں گے, ہم حکومت بھی عمران خان سے پوچھ کے بنائیں گے. یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں ایک سیاسی پارٹی ضد پہ اٹکی ہوئی ہے. اس کو چاہیے, دیکھیں آپ سیاسی پارٹی ہیں, آپ ایک فرد نہیں ہیں. آپ جب سیاسی پارٹی ہیں تو آپ سیاسی پارٹی بن کے رہیں, آپ مذاکرات کریں. مذاکرات فیل ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں یہ بات کی بات ہے, لیکن آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے, کیونکہ مذاکرات کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. آپ اس طرح بند گلی میں گھومتے رہیں گے, آپ کو اس گلی سے نکلنے کا کوئی رستہ ملے گا نہیں جب تک آپ مذاکرات کی میز پہ نہیں آئیں گے. اس لیے دیر آئے درست آئے. آپ اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ مذاکرات کی میز پہ آئیں, آپ شرائط مت لگائیں, کیونکہ جب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو وہ مشروط طور پہ مذاکرات کرنے کی کوشش کرتی ہے. مذاکرات ہمیشہ مشروط نہیں ہوتے, وہ غیر مشروط ہوتے ہیں. آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں, حکومت اب حکومت میں ہے, آپ یہ سوچیں یہ حکومت ہے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ غیر مشروط ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ حکومت بھی شرط عائد کر رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے عطا تارڑ صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ پہلے 9 مئی پر معافی مانگے, اپنا گناہ تسلیم کریں, پھر مذاکرات کے لیے ہمارے پاس آئیں. تو سر حکومت بھی تو جو ان کے سامنے شرطیں رکھ رہی ہیں, تو دونوں طرف سے مطلب ڈیڈ لاک برقرار ہے. بات کیسے آگے چلے گی؟ مطلب آپ نے کہا ہے کہ انا کو ختم کرنا ہے, تو ادھر تو حکومت بھی اپنی انا کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں اپوزیشن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ حکومت میں نہیں ہے, وہ اپوزیشن میں ہے. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کمزور ہوتے ہیں. آپ جب کمزور ہوتے ہیں تو آپ کی بات جو ہے اتنی اہمیت نہیں رکھتی. اس لیے آپ کو چاہیے کیونکہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کہ معمولی واقعہ تو نہیں تھا. تو سر تحریک انصاف نے تو نہیں کیا وہ.
وہ نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ اب ان کی تقریریں اٹھائیں, ان کے لیڈروں کی تقریریں اٹھائیں, تو ان کی لیڈر کی تقریریں جو تھیں ایک ادارے کے خلاف تھیں, ایک ادارے کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے, اب بھی وہ اس ادارے کے خلاف باتیں کرتے ہیں. دیکھیں یہ ادارے کے خلاف باتیں کرنا پاکستان کی سالمیت پہ بات کرنا ہے, پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرنا ہے. جب آپ چیلنج کریں گے سالمیت کو تو پھر آپ ایک محب وطن پارٹی نہیں ہو سکتے. آپ پہلے ثابت کریں کہ آپ محب وطن پارٹی ہیں, آپ ملک سے محبت کرتے ہیں, تو تب آپ کے ساتھ جا کے مذاکرات ہوں گے. سر آپ کو عمران خان صاحب کی محبت میں کوئی شک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکی ہیں کہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج سامنے لائیں, جوڈیشل انکوائری اس کی کروائی جائے 9 مئی کی. وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نقاب پوش تھے یہ ہمارے کارکن نہیں تھے, یہ مسلح جتھا کسی نے بھجوایا تھا. نہیں, اس میں نقاب پوش نہیں. آپ دیکھیں, وہ ہم نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, اس میں نقاب پوش نہیں تھے, بالکل ظاہری طور پہ فیس تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس میں انہوں نے اس ادارے کے خلاف کون کون سی حرکتیں نہیں کی. دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ دیکھیں آپ غلطی پہ ہیں, آپ کو چاہیے آپ اپنی غلطی سنواریں. جب آپ اپنی غلطی سنواریں گے تو تب آپ سے مذاکرات حکومت کرے گی. آپ نے دیکھیں لوگوں کی ذہن سازی کی تھی, اب وہ یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے ذہن سازی کی تھی, اور اس ذہن سازی کی وجہ سے انہوں نے انسٹالیشن پہ حملے کیے. اور انسٹالیشن پہ دیکھیں معافی مانگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. معافی مانگنا یہ اپنے ملک کے لیے مانگ رہے ہیں, آپ کسی اور کے لیے نہیں مانگتے ہیں. آپ ایکسکیوز کر سکتے ہیں. یہ معافی ایک جب آپ ضد پہ اٹکے رہیں گے تو پھر یہ معافی جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بنے گا. اگر آپ ضد نہیں کریں گے تو یہ میرے خیال میں یہ سیاسی پارٹیوں کے لیے معافی کوئی اہمیت نہیں رکھتی, کیونکہ یہ سیاسی پارٹیاں ہیں اور یہ عوام کے لیے کام کرتی ہیں. یہ خادم ہیں, اور خادم جو ہوتا ہے اس کے گردن میں سریا نہیں ہوتا. محمود خان اچکزئی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں, جو اپوزیشن کا ایک اتحاد بنا ہے تحفظ آئین پاکستان کے تحت, اس کی سربراہی بھی محمود خان اچکزئی کے پاس ہے. انہوں نے ایک الزام لگایا ہے کہ آئین کے جو ہے نا وہ چھتڑے اڑا دیے گئے ہیں, یعنی آئین کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا الزام کس حد تک درست ہے؟ جو محمود اچکزئی صاحب نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے, تحریک تحفظ پاکستان کے وہ سربراہ ہیں, ان کو بھی بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. دیکھیں اس حکومت کے پاس یہ پاور ہے, اس حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اس میں آئین میں تبدیلی کر سکتی ہے. اس نے اپنی قانون کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق آئین میں ترمیم کی ہے. آپ کو چاہیے تھا, آپ نے تو آئین کی بائیکاٹ کیا ہوا تھا. وہ ترمیم جب ہو رہی تھی 27ویں جب 26ویں, تو آپ نے تو بائیکاٹ کیا تھا. آپ کو چاہیے تھا آپ اسمبلی میں بیٹھتے, بتاتے, لوگوں کو پتہ چلتا. دیکھیں یہ جلسوں چوکوں میں یہ باتیں نہیں کی جاتی. یہ باتیں آپ کے پاس ایک فورم ہے, ہم پاکستان کا اس پہ کروڑوں روپیہ نہیں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. آپ کے 3-4 فورم بنائے ہوئے ہیں, سینٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلیاں ہیں. آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ باتیں اٹھائیں. یہ دیکھیں آپ تقریروں میں یہ باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. آپ لوگوں کو تو اپنی پیٹ کی پڑی ہوئی ہے, مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے, لوگ اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں. وہ آپ اسمبلی میں بات کریں, وہاں پہ آپ کو جواب بھی ملے گا اور لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کا مطلب کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب, ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیانیہ ہے کہ جو ترمیم لائی گئی تھی وہ فرد واحد کو نوازنے کے لیے لائی گئی تھی اور آئین کے منافی ہے. تو سر وہ تو اس ترمیم کو بھی تسلیم نہیں کرتے, اس حکومت کو بھی تسلیم نہیں کرتے, تو پھر کیسے آگے بات چلے گی؟ کہ وہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں, وہ جو ایک دیکھیں اس کی ایک چھوٹی پارٹی ہے, وہ علاقائی پارٹی ہے. اگر وہ اتنا مضبوط ہوتا تو وہ نواز شریف سے اپیل نہ کرتا اور مولانا فضل الرحمان سے اپیل نہ کرتا کہ آپ آئیں اور ہمارے مسائل کو حل کریں. دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ سیاسی پارٹیاں ہیں. آپ دیکھیں جب پیپلز پارٹی کوئی ڈیسیجن لیتی ہے تو اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے, اس کا اجلاس ہوتا ہے باقاعدہ, اس میں ڈسکشن ہوتی ہے, اس میں پھر ایک رائے بنائی جاتی ہے, وہ رائے کو پھر جا کے آگے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو ایک بندے کے گرد گھوم رہی ہے, ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے, وہ فیصلہ ٹھیک ہو یا غلط ہو. دیکھیں اسلام میں مشاورت جو ہے وہ ایک اسلام کا حصہ ہے. اگر آپ مشاورت کریں گے تو آپ کو اچھا رستہ نظر آئے گا. دیکھیں آپ عقل کل نہیں ہو سکتے, انسان غلطی کا پتلا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس غلطی کو سنوارنے کے لیے آپ اپنی پوری پارٹی کے حوالے کریں. باہر جو پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, آپ کا چیئرمین بیٹھا ہوا ہے, ان کو آپ معذور نہ کریں. ان کو آپ نے معذور کر کے رکھا ہوا ہے, ان کو اختیار دیں, ان کو طاقت دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ نے بھی تو کسی کو اختیار نہیں دیا نا. آپ اختیار دیں گے تو وہ پارٹی جا کے اپنے حالات کے مطابق
मुताबिक, ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक बात करेगी। आप इस वक्त जेल में हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। जब आपको बाहर का पता नहीं होगा तो आप डिसीजन नहीं कर सकेंगे, आप फैसला नहीं कर सकेंगे। आपको फैसला करने के लिए देखें ना, आप चीफ मिनिस्टर को आपने लगाया हुआ है उसको तहरीक पे, आप अपने प्रेसिडेंट को तहरीक पे लगाएं। आप यहाँ पे जो पीटीआई का प्रेसिडेंट है, जुनैद अकबर साहब प्रेसिडेंट हैं, उनको कहें कि भाई आप मूवमेंट लॉन्च करें, क्योंकि ये जो आपका चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ आप ही का चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो हुकूमत का चीफ मिनिस्टर है, वो हुकूमत का एक हिस्सा है। देखें, ये आपको आइन को पामाल ना करें। अगर आप आइन को पामाल करेंगे तो आप दूसरे से कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो आइन के मुताबिक चलेगा और हमें आइन के मुताबिक हमारा हक देगा। डॉक्टर साहब, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी नहीं है, उसके अंदर आमरीत पाई जाती है। नहीं, आमरीत की बात मैं नहीं कर रहा। आप बार-बार ये नहीं, मैं आमरीत, आप आमरीत को बार-बार ये कह रहे हैं कि एक फर्द के नहीं, ये एक फर्द के अब साबित है, इसमें इसको आमरीत तो नहीं कह सकते। देखें, आमरीत इसको कहते हैं जब बंदा आमिर बाहर बैठा हो, वो तो बेचारा जेल में है, जेल में क्या आमरीत करेगा वो। देखें, ये एक उन्होंने एक तरीकाकार बनाया हुआ है जो कि गलत तरीकाकार है। हम ये कहते हैं कि आप ये तरीका बदलें। आप सियासत करते हैं तो सियासी तरीके से करें, मशावरत करके चलें कि दुनिया में हमेशा जो फैसले हुए हैं वो मशावरत से हुए हैं। अगले कुल ने या एक आदमी ने ऐसे फैसले कभी नहीं किए। अच्छा सर, ये बताएं कि अपील की गई है मौलाना फजलुर रहमान साहब से और नवाज शरीफ साहब से। ये अपील साद रफीक साहब की जानिब से की गई है कि वो बड़े हैं, वो आगे बढ़ें और मामलात को देखें। क्या समझते हैं कि आपको जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो नाकाम है इन चीज़ों को डील करने में? नहीं, इस तरह नहीं है। देखें, वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कायदे अवाम हैं, वो आप मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, और जब भी वो काम देखें, ये जो मुज़ाकरात जो है ना, ये पार्टी बेसिस पे होंगे, ये इनफरादी तौर पे नहीं होंगे। उसमें ना नवाज शरीफ का कोई रोल होगा, ना उस मौलाना फजलुर रहमान का रोल होगा। अगर रोल होगा तो मुस्लिम लीग नून का होगा और फिर उसके बाद JUI का होगा। उन्होंने चाहिए कि JUI से और मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात करें, उनसे बात करें, उनके जो लीडर बाहर हैं उनसे बात करें, उसके बाद बात जो है आपके मेन लीडर के पास जाएगी। इस तरह अगर आप इनको डायरेक्ट इन्वॉल्व करेंगे तो ये आपकी मूवमेंट है, ये आपकी जो कोशिश है, ये फेल हो जाएगी। इसलिए इस कोशिश को कामयाब करने के लिए आपको चाहिए कि आप जाएं और मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात करें। वो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को भी उसको भी एतमाद में लें, क्योंकि वो भी मुस्लिम लीग नून का लीडर है। इनके साथ जब बात होगी तो फिर खुद ब खुद वो उनकी मुख्तलिफ कमेटियां हैं, उसकी जो पार्टी है वो एक फ़र्द के गिर्द नहीं घूमती। उनकी पार्टी जो है बाकायदा उनके इलेक्शन होते हैं और उनके इलेक्शन के मुताबिक उन्होंने ओहदे जो हैं लोगों को ओहदे जो हैं वो दे रखे हैं, जो कि ओहदे जो इलेक्टेड उनके मेंबर हैं पार्टी के, वो फैसले करते हैं। उसके बाद वो जो मेन लीडर होता है वो फिर उसके बाद फैसला करता है। आप देखें, आप गलत रवायत काम ना करें, आप ज़िद में ना पड़ें। आपको चाहिए कि आप नेचुरल प्रोसेस से जाएं, आप कुदरती रास्ते पे जाएं, जो अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया हुआ है। आपको चाहिए कि उस रास्ते पे जाएंगे तो आपको कामयाबी हासिल होगी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, वापस लौट कर आएंगे और अपने मौजू का आगाज़ यहीं से करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि इमरान खान के सोशल मीडिया से जो है वो फील्ड मार्शल पर तनकीद की गई है। क्या समझते हैं कि ये तनकीद क्यों की जा रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फील्ड मार्शल की जो तैनाती हुई है उसको तस्लीम करने से इनकारी है? PTI के तस्लीम करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपोजिशन तो हमेशा तनकीद करती रहती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो उसका एक अजीब ही तरीक़ाकार है। वो जब हुकूमत में होती है तो वही काम करती है, जब अपोजिशन में आती है तो वो फिर तनकीद करना शुरू कर देती है। देखें, आप अपने अल्फाज पे कायम रहा करें। आपने पहले जो है आर्मी सरबराह को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ आपने काम किया
کیا, قمر جاوید باجوہ کے ساتھ آپ نے کام کیا, آپ نے اس کو آن کیا, آپ نے اسے کہا کہ آپ یہ ایک پیج پہ ہیں. آپ کو چاہیے کہ ان کو بھی ایک پیج پہ رکھیں, کیونکہ یہ ایک آپ کے ایک ادارے کا سربراہ ہے. آپ اپنے ادارے کے سربراہ کے خلاف جب بات کرتے ہیں تو آپ ملکی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ ملکی سالمیت کو آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مذاکرات کی بات بھی اسی سے کرتے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں جس کے پاس طاقت ہے, تو پھر اس طاقت کے خلاف آپ بات بھی کرتے ہیں. وہ طاقت نہیں ہے, وہ دیکھیں وہ ایک سالمیت کا ادارہ ہے, اور سالمیت کا ادارہ دنیا میں جتنے بھی بڑے ملک ہیں ان میں جو ہوتی ہے, یہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ پاورفل ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اگر پاورفل نہیں ہوں گے تو یہ ملک کی حفاظت کیسے کریں گے. ملک کا ڈیفنس کرنے کے لیے, ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ان کا طاقتور ہونا ضروری ہے. اس کو طاقتور رکھیں گے تو یہ اچھے فیصلے کریں گے, اور آپ کو بھی اس سے آپ بھی مستفید ہو سکیں گے اور دوسرے بھی مستفید ہو سکیں گے. دیکھیں اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑے گا. آج نہیں تو کل آپ ضرور مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے, لیکن اس وقت بڑا نقصان ہو چکا ہوگا, آپ کی پارٹی کو بھی نقصان ہو چکا ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ مائنس عمران خان فارمولہ امپلیمنٹ ہو جائے, تو پھر اس میں آپ کے لیڈر کو بھی نقصان ہوگا, آپ کو بھی نقصان ہوگا. دیکھیں 2 قدم پیچھے ہٹنے سے یا 1 قدم آگے بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو دیکھیں ملک کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ ملک کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جانیں قربان کی ہیں. یہ ملک ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے. اس کی حفاظت کرنا بھی بڑا طریقے سے ہم کریں گے, اور بڑے مشکل حالات ہوں گے تب بھی ہم اس ملک کی حفاظت کریں گے. اسلام آباد کے اندر قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اپوزیشن اتحاد کی جانب سے. اس کانفرنس کو جو ہے وہ 2 روز تک جاری رکھا گیا. اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے وہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا تھا. ڈاکٹر صاحب, اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کمشنر کی تعیناتی فوری طور پر کی جائے, پاکستان کے اندر نئے انتخابات کروائے جائے, آئین و قانون کی بالادستی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں, اور پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا اس کو واپس کیا جائے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے یا الزام لگا رہی ہے, ہم ایسے کہیں گے, کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. سر, کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی گزشتہ الیکشن میں ایسا ہوا تھا, اور جو دیگر مطالبات کیا آپ اپنے تجزیے کے مطابق اس کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں, الیکشن کمیشن جو ہے یہ ایک آزاد ادارہ ہے, ایک آئینی ادارہ ہے. اس کے بنانے کا اور اس کے توڑنے کا ایک طریقہ کار ہے. آپ دیکھیں یہ اپوزیشن اور حکومتی ادارے نے مل کے مقرر کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ابھی تک آپ کا پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنا سکے. اس لیے انہوں نے محمود اچکزئی سے اپیل کی ہے کہ آپ آئیں, آپ ہمارے اپوزیشن لیڈر بنیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اچکزئی صاحب کی پارٹی کی وہاں پہ اکثریت نہیں ہے. اکثریت جس پارٹی کی ہوتی ہے اس کا اپوزیشن لیڈر بنتا ہے. آپ دیکھیں یہ ضد سے اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے کسی لیڈر کو آگے کریں, آپ اپنے لیڈر کو اپوزیشن لیڈر بنائیں. جب آپ اپنا اپوزیشن لیڈر ہوگا تو آپ کا سیٹ اپ کمپلیٹ ہوگا, تو پھر آپ گورنمنٹ سے اپیل کریں گے. پھر آپ گورنمنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ الیکشن کمیشن مقرر کریں. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے الیکشن چوری ہوئے, یہ دیکھیں یہ تو 35% 40% تو ووٹ کا ایوریج ووٹ تھی. اس کی جو ٹرن آؤٹ تھا ووٹر کا وہ 35-40% سے بھی کم تھا. تو اس حالات میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوئے ہیں؟ الیکشن تو اس وقت چوری ہوتے ہیں جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو. دیکھیں آپ کے پاس تو لوگوں کی اکثریت ہی آپ کی مخالف ہے, آپ کو اون ہی نہیں کر رہی. آپ کے دیکھیں آپ 37% لے کے اور آپ 30% یا 40% لے کے 70% 60% پہ کیسے حکومت کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ تو آپ مطلب ہے کہ عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہے. آپ دیکھیں اپنا رویہ ٹھیک کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد آپ پہ بڑھے. جب لوگوں کا اعتماد آپ پہ بڑھے گا تو آپ جو ہیں آپ پھر اچھے لیڈر بھی ہوں گے, اور آپ کے پاس ایوریج بھی زیادہ ہوگی, ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوگا, اور آپ کی بات بھی مانی جائے گی. آپ دیکھیں اپنا سیاسی طریقہ کار بدلے. آپ پچھلے 78 سال سے یہی سیاست کر رہے ہیں, اسی طریقے کے. آنے والا جانے والے کو گالیاں دیتا ہے اور جانے والا آنے والے کو گالیاں دیتے ہیں. پاکستان کی سیاست گالیوں کے گرد گھوم رہی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ایسا نہ ہو
کہ آپ کو پھر نقصان ہو، آپ سدھر جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ اپنے آئین کی حدود میں رہیں۔ آپ کو ایک آئین دیا گیا ہے، اس آئین کے مطابق اس میں تبدیلیاں بھی کریں، اس میں اچھائیاں بھی لائیں، اس میں برائیاں بھی لائیں، تو وہ اچھائیاں اور برائیاں مل کے اچھائیاں پیدا کریں گی۔ آپ دیکھیں اس طریقے سے اگر چلیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آپ دیکھیں ہمیشہ سیاست پاکستان کی اسی طرح ہی گھومتی رہی ہے، اسی طرح ہی تشدد پہ چلتی رہی ہے، اسی طرح ہی مار پٹائی پہ چلتی رہی ہے، اسی طرح ہی گالی گلوچ پہ چلتی رہی ہے۔ آپ اپنا سیاسی رویہ تبدیل کریں اور آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے اسمبلی فورم استعمال کریں۔ اسمبلی فورم استعمال کریں گے تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل بھی ہوں گے اور آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک بار پھر ایک نئی تحریک لانچ کرنے جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو ذمہ داری دی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اکرزئی صاحب جو ہیں وہ اس تحریک کو لیڈ کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی مشیر اطلاعات ہیں شفیع جان، انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے ڈائریکشن دے دی ہے اور اب تحریک شروع ہوگی۔ سوشل میڈیا پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر بھی خان صاحب کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب اس حکومت سے کوئی بات نہیں ہوگی، اب بات سڑکوں پر ہوگی اور کارکن ڈی چوک پہنچنے کی تیاری دوبارہ سے کریں۔ سر، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب بھی قافلے لے کے گئے، ڈی چوک بند کیا، احتجاج ہوا، دونوں اطراف سے نقصان ہوا، صرف پی ٹی آئی کا نہیں حکومت کا بھی نقصان ہوا۔ ایک بار پھر تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، اس بار کی تحریک کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحریک اپنے مقاصد حاصل کر پائے گی؟ حکومت کو گرانے میں یہ تحریک جو ہے وہ کاربن ثابت ہوگی یا نہیں؟ یہ تحریک بھی ماضی کی طرح ناکام ہے۔ پی ٹی آئی جو تھی 10-12 تحریکیں چلا چکی ہے۔ دیکھیں آپ جو یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں تو پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ دیکھیں وہاں پہ نہ جے یو آئی تھی، نہ پیپلز پارٹی تھی، نہ مسلم لیگ تھی۔ اب یہ بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، جب اس بڑی پارٹیوں کے بغیر آپ ایک کانفرنس کریں گے تو وہ کانفرنس جو ہوگی اس کی کوئی نہ اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہوگا نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ان کو چاہیے تھا، دیکھیں آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ایک طرف آپ تحریک کی بات کرتے ہیں، جب تک آپ اپنا لوگوں کو آپ نے کنفیوز کر رکھا ہے، لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال رکھا ہے۔ آپ دیکھیں یا مذاکرات کریں یا آپ آپ تحریک چلائیں، آپ یہ دونوں کام اکٹھے نہیں کر سکتے، دونوں کام اکٹھے چل بھی نہیں سکتے، اسی لیے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے جب ایک اختیار جو ہے محمود اکرزئی کو دے دیا ہے، چیف منسٹر نے بھی 10 دفعہ کہا ہے، پی ٹی آئی والوں نے بھی 10 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے تمام اختیار، اب تحریک جو ہوگی وہ پی ٹی آئی نہیں چلائے گی، وہ محمود اکرزئی صاحب چلائیں گے۔ تحریک تحفظ آئین جو ہے پاکستان وہ تحریک چلائے گی۔ تو دیکھیں آپ ایک جگہ پہ جب آپ اس طریقے سے نہ کریں، لوگوں کو کنفیوز کر کے آپ تحریک نہیں چلا سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مذاکرات کریں، آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں۔ آپ نے اس میٹنگ جو آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، اس کانفرنس میں بھی آپ نے کہا ہے کہ بھئی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا آپ نے 8 جنوری کو ایک اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایک پہیہ جام ہڑتال کریں گے، ہم لوگوں کو قائل کریں گے کہ وہ لوگ بائیکاٹ کریں، حکومت کا بائیکاٹ کریں، گھروں سے نہ نکلیں۔ تو جب آپ تحریکیں شروع کرتے ہیں یا تو آپ تحریک چلائیں اور یا آپ مذاکرات کریں، دونوں کام کر کے آپ دونوں لوگوں کو اس میں ڈال کے شک و شبہات میں ڈال کے کنفیوز کر کے آپ لوگوں کو اور ٹارچر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس طرح نہ کریں، آپ لوگوں کو اپنا ایک صاف لائحہ عمل دیں تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں اور پھر اس طریقے سے پتہ چل سکے کہ آپ کے ساتھ کون ہے اور آپ کے ساتھ کون نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تحریکیں جو ہوتی ہیں، یہ آپ نے کتنی آج تک کوئی تحریک مجھے بتا دیں پاکستان میں کامیاب ہوئی ہے؟ تحریک نے سوائے انتشار کے، سوائے توڑ پھوڑ کے، سوائے ٹارچر کے، ظلم و تشدد کے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیں اگر جس طرف سے بھی نقصان ہوگا تو وہ پاکستان کا نقصان ہوگا، اگر اپوزیشن کا نقصان ہوگا تو وہ بھی پاکستانی اپوزیشن ہے، اور جو اگر حکومت کا کام نقصان ہوگا تو حکومت بھی پاکستانی حکومت ہے۔ دیکھیں لوگوں کا خیال کریں، آپ لوگوں کے خیال کے لیے سیاست کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ آپ اپوزیشن میں ہیں تو یہی سمجھیں کہ آپ حکومت میں ہیں، کیونکہ جتنا رول اپوزیشن کا ہے اتنا ہی رول حکومت کا ہے۔ مل ملا کے کام کریں اور لوگوں کی خدمت کریں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو۔ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی بحران کو کنٹرول کرنے کا واحد حل نئے انتخابات ہیں؟ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس سے جو اس وقت سیاسی کشیدگی بڑھ چکی ہے وہ کنٹرول میں آ سکتی ہے؟
देखें, मुझे ये बताएं, ये लोग बार बार जब कहते हैं कि इंतखाबात होंगे तो क्या होगा, इंतखाबात में क्या होगा, मुझे बताएं। इंतखाब में पैसा आ जाएगा, इंतखाब में दौलत आ जाएगी, इंतखाब में कोई मुल्क अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगा, यही लोग होंगे। देखें, इन्हीं पे सियासत करनी है। आप अपोजिशन में हैं, या आप देखें पीटीआई की हुकूमत थी तो इसी तरह ही हालात थे, तहरीकें चल रही थी। मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया ना। नहीं, मैंडेट चोरी हुआ है या जो भी हुआ है, अब वो चोरी हो चुका है। आपको चाहिए इसे मैंडेट को तस्लीम करें और कोशिश करें कि आइंदा आपसे कोई मैंडेट चोरी ना कर सके। अगर आपसे मैंडेट चोरी हुआ है तो इसका मतलब है कि आप हुकूमत नहीं कर सकते। आपको याद होगा जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी तो वो आप फेल हो चुके थे, तो आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई और आपकी हुकूमत गई। जब आपकी हुकूमत गई तो वो उस वक्त से आपकी हुकूमत गई है। उसके बाद आपने इक़्तिदार का चेहरा नहीं देखा। वो इसीलिए नहीं देखा कि वो आप नाकाम हो चुके थे, और ये तहरीक अदम एतमाद का कामयाब होना भी आपकी एक नाकामी की एक निशानी है। क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे उसकी इंक्वायरी करवाई जाए, यानी उनका मैंडेट चोरी हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, वफाक में, तो आप समझते हैं कि हुकूमत इस मूड में है कि वो इंक्वायरी करवाएगी? इंक्वायरी के लिए उनके पास ट्रिब्यूनल बने हुए हैं ना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे जाएं, अपील करें, वही जज बैठे होते हैं। ट्रिब्यूनल में भी वही जज होते हैं जो उनका जो ये कमीशन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाएं, हाई कोर्ट का कमीशन बनाएं, तो ये भी एक कमीशन की फार्म ही है, ये जो कमीशन का तरीकाकार ही है कि ये ट्रिब्यूनल बने हैं, ये ट्रिब्यूनल फैसले करते हैं। आप जाएं और ट्रिब्यूनल में चैलेंज करें और वो फैसले होंगे। तहरीकों से फैसले नहीं होते, ना कभी हुए हैं ना होते हैं। आपने फैसले के लिए आपके पास दो फोरम हैं, एक फोरम आपके पास असम्बली है, वहाँ पे जाके आप बात करें, और एक फोरम आपका ये ट्रिब्यूनल है, यहाँ पे जाके बात करें। आप जब ये बातें करते हैं कि भाई आप एक ट्रिब्यूनल की शराइत लगाते हैं, आप उसमें आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, अवाम का भी टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। भाई देखें, तामीरी सियासत करें और तामीरी काम करें, और अपने बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उनको भी मुकर्रर करें, बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। आपके देखें, जब हुकूमत इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने लगता है तो पार्टियां जो होती हैं अदालत में चली जाती हैं, जाके इसको चैलेंज कर देती हैं। भाई इस तरह ना करें। आप ये असम्बलियाँ आपकी हैं, आप ही ने मुकर्रर होकर आना है, इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर होकर नहीं आना। अब देखें, बलूचिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर हुकूमत जो थी वो अदालतों में चली गई है। तो जब आप अदालतों में चीज़ों को चैलेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि आप मुतफिक नहीं हैं, आप खुद काम नहीं करना चाहते। देखें, ये लोग, अवाम देख रही है, आपको अवाम देख रही है, इसलिए आपका टर्न आउट जो होता है वो 30 और 40% के दरमियान रहता है, बल्कि उससे भी कम होता है। देखें, खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, लोगों पे रहम करें और लोगों की ज़िंदगी आसान करें। आप इनकी ज़िंदगियां मुश्किल कर रहे हैं और इसलिए लोगों में नफ़रत पैदा हो रही है। आज लोग जो है वो सियासत से मायूस नज़र आते हैं, क्योंकि सियासत ने अभी तक लोगों को भूख के सिवा कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावत दी है मौलाना फजल रहमान साहब को, उनके बयानिया भी इस वक्त आपके सामने है कि वो मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करने से इनकारी है। क्या समझते हैं कि अगर दोनों बड़ी सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर आ जाती हैं तो मौजूदा हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा अपने मजीद काम को जारी रखना? देखें, मौजूदा हुकूमत, देखें, मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस मौजूदा हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। ये मौजूदा हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, ये अपने 5 साल पूरे करेगी, लेकिन हमें तकलीफ़ उस वक्त होती है जब पीटीआई पे नए नए केसेस बनते हैं, नई नई सज़ाएँ होती हैं। हमें हमारा दिल दुखता है, क्योंकि वो भी हमारे पाकिस्तान की एक पार्टी है, उसको भी चाहिए कि वो सियासी धारे में आए। अगर कोई ऐसे उनके कि लीडर पे कोई एतराज़ है तो उस लीडर के बगैर भी ये आ सकते हैं। देखें ना, अब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है लेकिन वो पार्टी को चला रहे हैं। अगर माइनस फार्मूला कोई इंप्लीमेंट किया जाता है तो उस माइनस फार्मूले का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत में आके ही लोगों की खिदमत नहीं की जाती, अपोजिशन में बैठ के भी और घर में बैठ के भी, और आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। आप खिदमत करने के बड़े तरीके हैं, लेकिन जब आप खिदमत करना चाहें, अगर आप खिदमत करना नहीं चाहते तो फिर आप सियासी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेंगे, आप नई नई बातें निकालेंगे। जब नई नई बातें आएंगी तो फिर आपकी तहरीकें भी चलेंगी और आपको कामयाबी भी हासिल नहीं होगी, आपका वर्कर भी तकलीफ में होगा, आपका लीडर भी तकलीफ में होगा और आपकी पार्टी भी तकलीफ। मेरा आपसे आखिरी सवाल है और इस एक सवाल में मैं आपसे 2 सवाल करता जाऊंगा। पहला सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से
میاں نواز شریف صاحب مائنس ہو چکے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے کہ وہ عملی سیاست میں نہیں آئیں گے، یہی وجہ ہے کہ وہ عملی سیاست کا حصہ نہیں بن رہے. سر دوسرا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ اپوزیشن اتحاد نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی، آئین اس کی اجازت دیتا ہے، موجودہ حکومت جو ہے وہ آئین کو پامال کر رہی ہے. ہماری سیاست جو ہے دیکھیں اس میں مائنس کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں نا نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، 3 دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے دیکھیں ملک چلایا ہے. انہوں نے جب ملک چلایا تو اب دوسرے نئے خون کو موقع دینا چاہیے، نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. دیکھیں نیا خون آئے گا، نئے لوگ آئیں گے، نئے طریقے آئیں گے. سر نئے لوگ نہیں، نیا خاندان آئے گا. یہ جو خاندانی سیاست ہو رہی ہے نا. نہیں خاندانی سیاست نہیں ہوتی. دیکھیں یہ تربیت ہوتی ہے، سیاست تربیت ہوتی ہے. صاحب کون ہے؟ سیاست تربیت ہوتی ہے. مریم نواز صاحب سر کون ہے؟ مریم نواز جس طرح حکومت چلا رہی ہے، اسحاق ڈار نے جس طرح کام کیا ہے، دیکھیں یہ سیاست تجربہ رکھتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ینگ بلڈ ہے، اتنا دیکھیں ان کا تجربہ ہونا چاہیے. اب جب تک تجربہ نہیں ہوگا تو دیکھیں نا تجربے، دیکھیں دیر از نو شارٹ کٹ فار ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. ایکسپیرینس ہوتا ہے، تجربہ حاصل کرنا پڑتا ہے. وہ خاندان جو ہوتا ہے وہ تجربے میں ہوتا ہے. خاندان دیکھیں آپ بلاول بھٹو کو، یہ لوگ کہتے ہیں موروثی سیاست ہوتی ہے. موروثی سیاست نہیں ہوتی، تربیت ہوتی ہے. اگر یہاں پہ اسٹوڈنٹ کی یونین بحال ہوتی، طلبہ یونین بحال ہوتی تو نئے لیڈر آتے نا. اب نئے لیڈروں کے آنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. اب تربیت لوگوں کی جو ہو رہی ہے وہ لیڈر کے بچوں کی ہو رہی ہے یا لوگوں کے گھروں میں ہو رہی ہے. جب ان کی تربیت ہوتی ہے تو جب سیاست کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ سیاست میں ان کو تربیت ہوئی ہوتی ہے، ان کا تجربہ ہوتا ہے، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ سیاست میں آگے نکلتے ہیں. دیکھیں یہ بورسی سیاست نہیں ہوتی. سیاست کرنے کے لیے تجربہ چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے لوگوں کے 4 5 بچے ہوتے ہیں، اس میں 1 2 بچے ہی ایسے ہوتے ہیں جو سیاسی طور پہ نکھرتے ہیں، سیاسی طور پہ آگے نکلتے ہیں. اگر یہ بورسی سیاست ہوتی تو ان کے سارے بچے سیاست میں ہوتے. ان کے کچھ بچے منسٹر ہوتے، کچھ سفیر ہوتے، کچھ امیر ہوتے، کچھ فقیر ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں ان کے 1 2 بچے جو ہوتے ہیں انہوں نے تربیت دینی شروع کی ہوتی ہے، انہوں نے ایک پلاننگ بنائی ہوتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر ہوتا ہے اور مزدور کا بچہ مزدور ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تربیت اس طریقے سے دی جاتی ہے. اگر آپ تربیت دیں گے، اگر مزدور کے بچے کو اچھی تربیت دیں گے تو وہ بچہ جو ہے وہ آگے ترقی کرے گا. اگر مزدور کو مزدور کی تربیت دیں گے تو وہ پھر مزدور ہی بنے گا. دیکھیں یہ تربیت کا بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے. آپ یہ غلط لوگوں کی سمجھ ہے کہ یہ مورسی سیاست ہے. مجھے بتائیں نا کہ مریم نواز نے جیلیں بھی کاٹی ہیں اور یہ ایک تربیت کا حصہ ہے. پاکستان کی سیاست کا یہی ایک حصہ ہے کہ اس میں جیلیں بھی کاٹنا پڑتی ہیں، اس میں مار بھی کھانی پڑتی ہے، اس میں نظر بند بھی ہونا پڑتا ہے، اس میں جان بھی دینی پڑتی ہے. انہوں نے نظر بندی بھی گزاری ہے، جان بھی دی ہے. انہوں نے بڑے سخت حالات دیکھے ہیں، اس حالات میں کندن بن کے وہ نکلے ہوئے ہیں. جب وہ کندن بن جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین سوال صرف مذاکرات یا نئے انتخابات کا نہیں بلکہ ایک مرحلہ کن مارکے کا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں فریق ضد چھوڑ کر بات چیت کی طرف آتے ہیں یا سیاسی بحران مزید گہرا اور تشویش کی طرف جاتا ہے. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.